آپ کو معلوم ہے جس ملک ہندوستان میں آپ رہتے ہو، اس ملک ہندوستان کی سرزمین پر جب تن کے گورے اور من کے کالے انگریز آئے تھے تو حال یہ تھا، ہمارے علماء نے، ہماری قوم مسلم نے اس زمانے میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم جان تو دے دیں گے مگر غلامی کی زنجیروں کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے نہیں، اللہ نے ہمیں سرداری کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ہوا یہ 1857 میں ہندوستان کی آزادی کے لیے علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ 1857 میں دیا علامہ فضل حق خیر آبادی نے۔ اور حال یہ ہوا، علامہ فضل حق خیر آبادی نے جب مہم چلائی آزادی کی، ملک کی آزادی کی، علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کر لیا گیا اور کالے پانی کی سزا دی گئی، جزیرے انڈمان لے جایا گیا، نیکوبار، اور کالے پانی کی سزا دی گئی، جیل میں بند کر دیا گیا۔ ایک انگریز آفیسر نے آ کے علامہ فضل حق خیر آبادی سے کہا تھا مولانا فضل حق خیر آبادی، دراصل بات یہ ہے اب بھی تمہارے لیے وقت ہے، فتویٰ واپس لے لو، اگر فتویٰ واپس لے لو گے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ گے، ہماری حمایت کا اعلان کر دو گے، ہمیں ہندوستان میں رہنے دو گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں جیل سے باہر نکال دیا جائے گا، عالی شان تمہیں گھر دیا جائے گا، تمہیں عیش و عشرت کے سامان دیے جائیں گے، زندگی کی تمام سہولتیں تمہارے لیے مہیا کر دی جائیں گی اگر تم فتویٰ واپس لے لو گے، انگریزوں کی حمایت کر دو گے۔ جب یہ انگریز نے یہ جملے کہے تھے تو جانتے ہو علامہ فضل حق خیر آبادی نے کیا کیا تھا؟ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس انگریز کے چہرے پر تھوک دیا تھا اور فرمایا تھا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، جب فتوے دے دیتے ہیں حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علامہ اشرف جیلانی صاحب، علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریز آفیسر کے چہرے پر تھوک دیا اور کہا تم کیا سمجھ رہے ہو ہم بکنے والے لوگ ہیں، ہم بکنے والے لوگ ہیں، ہم رشوت لینے والے لوگ ہیں، ہم دبنے والے لوگ ہیں نہیں۔ جو مصطفیٰ کے طلبوں کے حسن کے صدقے بک گیا ہو اسے دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی غلام نے کہا تھا ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اور حضور کی غلامی سبحان اللہ، میرے امام ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہماری محبت کا حال یہ ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل تو بل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ یہ غلاموں کا مزاج ہے، یہ عاشقوں کا انداز ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگوں کا انداز ہے۔ ذرا غور تو کیجئے رسول اللہ کے غلام کیسے رہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف جو دیا واپس نہیں لے دیا، کالے پانی کی سزا دی گئی۔ اور سمجھیے آج تو ہمارے ملک ہندوستان کے حالات ایسے ہیں جسے دیکھو وہ ہمیں ایسی نظر سے دیکھتا ہے گویا کہ ہم ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار ہیں، جسے دیکھو وہی ہمیں تانا دیتا ہے، جسے دیکھو وہی ہمیں جو ہے آنکھیں دکھاتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا
کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہے منکر عجب کھانے خرانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہے منکر عجب کھانے خرانے والے۔ آج حال ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر یہ ہے، دیکھ لو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہزاروں لوگوں کے بیانات آج ایسے موجود ہیں جو ہم سے کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے پاکستان چلے جاؤ، قرآن پڑھنا ہے پاکستان چلے جاؤ، محفل کرنی ہے پاکستان چلے جاؤ۔ ہم کہتے ہیں اے ملک کے امن و امان کے دشمنوں، یاد رکھو یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ مسلمان اس ملک کے وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، اور 2023 میں ایک جملے کا اضافہ اور کر لو، جہاں مسلمان ذمہ دار ہیں، جہاں مسلمان وفادار ہیں، وہیں مسلمان ہندوستان میں حصے دار بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حصے دار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور حصے دار بھی ہیں، غلام نہیں ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں، حصے دار بھی ہیں۔ اس لیے کہ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم۔ اور یاد رکھو ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں۔ ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ ہندوستان کی سرزمین پر آزادی کے لیے علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا، کالے پانی کی سزا دی گئی، لیکن مہم چلا دی تھی، مہم چلنے لگی تھی۔ آپ جانتے ہو اس ملک کی آزادی میں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ہر انسان ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے جملوں سے اپنے باتوں سے یہ احساس کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے۔ انہیں بتاؤ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ تاکہ انہیں یاد رہے۔ آپ کو معلوم ہے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ انگریزوں نے ہندوستان کو کس وقت میں کہا تھا یہ ملک ہمارا ہے؟ جب تک شیر میسور ٹیپو سلطان میسور کے قلعے میں زندہ تھے، اس وقت تک کسی انگریز میں یہ جرت نہ تھی جو یہ کہتے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ جب ٹیپو سلطان کو شہید کیا تو ان کے سینے پہ قدم رکھ کے انگریز نے کہا تھا یہ ملک ہمارا ہے۔ اے دشمنوں، آج ہمارے شیر کی شہادت ہو گئی، تب کہہ رہے ہو ہندوستان ہمارا ہے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے شیر میسور ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا، اب کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے بہادر شاہ ظفر کے شہزادوں کے سر ان کے سامنے رنگون کی جیل میں لے جا کے پیش کیے گئے، اور بہادر شاہ ظفر سے کہا تھا دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی۔ اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی، تو بہادر شاہ ظفر نے ایسے حال میں بھی کہا تھا سنو انگریزی سنو، ہمارا حال یہ ہے غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لذت تک چلے گی تیغ ہندوستان۔ غازیوں میں بو رہے گی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔
तुम क्या सोच रहे हो, शेर मैसूर टीपू सुल्तान की शहादत हो गई तो ये मुल्क हम बहुत इज्जत के साथ तोहफे की तरह पार्सल पैक करके तुम्हारे हाथ में दे देंगे? हरगिज नहीं, ये मुल्क तुम्हारे हाथ में न दिया जाएगा। क्यों? हम तो ये कहते हैं कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा खोजा।